عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم، چند لمحے گفتگو آپ کے گوش گزار جب ایک معروضات کرنی ہے. معروف اور مشہور آیت قرآن مجید، دوسرے الفاظ میں جس آیت کی وجہ سے ہمیں پتا چلا، کائنات کو پتا چلا کہ پنج تن پاک کتنے پاک ہیں، اس آیت کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے. بڑی مشہور و معروف، علماء و ذاکرین مومنین کے درمیان ایک نئے انداز میں، کیونکہ آپ کم از کم روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک بار ضرور حدیث قصہ پڑھتے ہیں. حدیث کہتے ہیں اس فرمان رسول کو جو پاک پیغمبر نے کسی بھی موقع پر کر کے دکھایا ہو یا فرمایا ہو. قصہ کہتے ہیں اس چادر کو کہ جو جناب سیدہ کو علی نے گفٹ دی ہو، اور اس چادر کی برکت اتنی ہے، وہ ایسی، وہ صرف قصہ نہیں، وہ صرف یمن کی چادر نہیں، وہ صرف جناب علی علیہ السلام کا تحفہ نہیں، وہ رسول خدا کا تحفہ نہیں. بس کیا ہے، وہ ایسی چادر ہے کہ جس چادر کے صدقے میں ہم ساری دنیا بیمار ہو جائے تو رسول کے صدقے شفا مانگتے ہیں. رسول کے صدقے کہتے ہیں میرا اللہ تجھے تیرے رسول کا واسطہ، تیرے حبیب کا واسطہ ہمیں شفا دے دے. لیکن جب رسول کو شفا کی ضرورت ہو تو پھر سیدہ سے نہیں، فرمائے سیدہ مجھے اپنی یمن کی چادر دو. یمن کی چادر، جس چادر کی وجہ سے شفا ملے. ذوق محسوس کر رہے ہیں نا بدن میں، ذوق، کمزوری، تو جس رسول کے در سے کمزوریاں دور ہوتی ہوں، اس رسول کو اگر کمزوری ہو جائے، کوئی مشکل آ جائے، ہم ساری دنیا مانگتے ہیں بیٹے رسول سے، لیکن جب رسول کو بیٹوں کی ضرورت پڑ جائے تو پھر یمنی چادر کا سہارا لیا جاتا ہے. جناب سیدہ کو سمجھو ہے نا، حسین مصطفی صاحب، جناب نبی عاشق جواد اشرفیہ صاحب، علی رضا جج صاحب، سید نوبہار شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، باقی سارے مومنین دست بستہ. اس آیت کے دو ترجمے ہیں. اللہ ایک ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے، جبرائیل ایک ہے جو وحی لایا ہے، رسول ایک ہے جو سیدوں کا بھی سردار ہے، جو نبیوں کا بھی سردار ہے، جو اولیاء کا بھی سردار ہے، جو کائنات کا بھی مالک نبی. قرآن مجید ایک ہے جس پر سارے مسلمان اتفاق کرتے ہیں. میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو خود ہی کہتے ہیں کہ جناب سپارے تو 40 تھے، 10 بکری کھا گئی. خدا کی قسم 10 کھائے یا 20 کھائے، نہ بکری ہماری تھی، نہ بکری رکھنے والی ہماری تھی.
ہم نے تو کوئی بکری کا واقعہ نہ بنایا، نہ لکھا، نہ سنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں. خدا کی قسم 30 سپارے ہی نازل ہوئے ہیں. توجہ ہے نا؟ ہر مسلمان کا اتفاق ہے اللہ بھیجنے والا زبانیں نہیں بدلتا، کلام نہیں بدلتا. اگر کلام بدلتا ہوتا تو کسی اور کو لسان اللہ کیوں نہیں کہا؟ بھائی لسان اللہ ہے ہی ایک. جب لسان اللہ ہے ہی ایک، وجہ اللہ ہے ہی ایک، ید اللہ ہے ہی ایک، جب نفس اللہ ہے ہی ایک، تو پھر اللہ دوسری بات کرے گا کیوں؟ اسی لیے تو وہی اللہ ہے نا جس نے آدم سے لے کر پاک پیغمبر تک ایک بات کے پہنچانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کی لائن لگا دی کہ میں نے یہ بات پہنچانی ہے. نبوت پہنچا لی، دین پہنچا لیے، رسالتیں پہنچ گئی، سب کچھ پہنچا لیا، لیکن دین مکمل نہیں کیا. کہا دین تب مکمل ہوگا جب میرا آخری رسول سید الانبیاء میدان خم میں کھڑا ہو کے بیان کرے گا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. ایک ایک نبی کو بھیجا، سب کو بھیجا اس پیغام پہنچانے کے لیے. اگر یہ جھوٹی بات ہے تو اللہ کیوں فرما ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اے رسول، بھائی آپ اگر افسر ہیں تو میں آپ کو کہوں جناب، مثال کے طور پہ آپ کا شعبہ ہے ذاکری، جی جواد شفیع، یہ سب آپ ذاکر کا منصب یہ ہے کہ وہ شکل و صورت میں رسول خدا حسین سے شباہت پیدا کر کے پھر ممبر پہ آئے. ورنہ رسول کو فرمانا میرے ممبر پہ بندر ناچیں گے. پہلے شباہت ایسی ہو کہ دیکھ کر بندہ کہے کہ یہ بالکل محمدی کھڑا ہے، یہ حسینی کھڑا ہے. شباہت ہونی چاہیے ممبر. اب ہر کسی کو اللہ نے بھیجا، توجہ ہے نا، ہر کسی کو بھیجا کس نے؟ آج عہدے سے پکار کے کہہ رہا اے رسول، اگر ان کو علی رضا جج صاحب یہ کہے کہ یہ صاحب آپ یہاں پر مجلس پڑھے، اور اگر مجلس نہ پڑھی، حسین کا ذکر نہ کیا، تو پھر آپ نے ذاکری کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا. کچھ بھی نہیں پڑھا، پھر ذاکری ہے ہی نہیں. اب ان کو بھی پتا ہے کہ مجھے عہدے سے پکار کے کہہ رہے ہیں. اگر میں نے عہدے کی لاج رکھنی ہے، ذاکری بچانی ہے، تو پھر ممبر کا تقاضا یہ ہے کہ پھر میں یہاں حسینیت کی بات کروں، پھر میں یہاں رسول خدا کی بات کروں، یہ پیغام دوں. ٹھیک ہے نا جی؟ اگر رسول کو پکارا جا رہا ہے یا ایھا الرسول، کہاں گیا وہ کہنا یا ایھا المزمل، مدثر، یاسین، طٰہٰ، بھائی اتنے عہدے دیے. اے لال زلفوں والا، میں نے صحیح کہا نہیں یار، کالی زلفیں ہیں بھائی. آپ کیا کسی اور پاس سے جوڑ دیا نا بھائی. لال نہیں، کالی زلفوں والے، کالی زلفوں والے نہیں.
مدثر نہیں، حبیب پیارا نہیں، اطہر رسول، اے رسول یہ پیغام پہنچا دے جس کی ذمہ داری تجھے دی گئی ہے، اور اگر ذمہ داری پوری نہ کی تو سمجھ لینا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، ہے نا جی توجہ؟ تو آج عہدے سے پکار کے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اگر آج رسول اعلان نہ کرے آدم ہی نہیں رہتا، نوح نہیں رہتا، ابراہیم کی دین دھجیاں بکھر جائیں گی، موسیٰ کا دین گیا، عیسیٰ گئے، محمد مصطفیٰ کا دین تھا، ختم ہو جائے گی ہر چیز، کیونکہ آج وہ ذمہ داری نہیں پہنچی، اور اسی لیے بعض پیغمبر نہ آگے نہ پیچھے، بلکہ آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو ساتھ ملایا، پھر درختوں کی لٹکی ہوئی شاخوں کو کٹوایا، پھر گڑے میں بٹھا کے سب کو ایک منظر دکھایا۔ یاد رکھنا آج بھی ایک ہستی کو دکھا رہا ہوں، یہ گڑا ہے قبر کی جگہ، اور کل کو یاد رکھنا قبر میں بھی آج بھولو گے، یاد رکھنا یہی علی آئے گا، یہی علی آئیں گے۔ تو اعلان کروایا۔ اچھا اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ اعلان کروایا تھا میدان خون، ہو گیا نا جی، یعنی پاک پیغمبر پر جو قرآن نازل ہو اس پر شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کدی کسی بندے نے تو جو جا کے اس بکری میں پٹھے پائے ہو کہ 10 پارے کھا گئی، پانی پلایا ہوا وہ دودھ پیتا ہوا اسی جانتے ہیں، ہاں ہم نے ہم جانتے ہی نہیں جی، ہم تو جانتے ہی، خدا کی قسم یہ جھوٹ پروپیگنڈے، لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں کسی کو بدنام کرنے کے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ایک، نبی ایک، اور قرآن ایک، اور یہ دین جو ہے وہ بھی ایک، اور یہ آیت بھی ایک۔ جس آیت کی بات میں کر رہا ہوں انما یرید اللہ، یہ آیت بھی ایک۔ ہم پر اعتراض کرنے والوں ذرا غور تو کرو، تم جو ہمیں کہتے ہو اللہ تو تم بدل نہیں سکے، کیوں؟ اللہ تو ہے ہی نہیں، ورنہ اللہ پر بھی بات ہو سکتی۔ رسول تم بدل نہیں سکے اس لیے کہ تمہارا کام رسالت دینا ہے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ قرآن میں تبدیلی کر نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی یہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور پہلی کتابیں بھی تو 3 آئی ہیں، پہلی کتابوں پر اللہ کہہ دیتا کہ ہم نے توریت کو نازل کیا ہے، ہم توریت کی حفاظت بھی کریں گے، ہم نے انجیل کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم نے زبور کو نازل کیا ہے، ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن خدا کی قسم پہلی کتابیں آج بکھر گئی ہیں، تبدیلیاں ہو گئی ہیں، حفاظت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی، اس لیے کہ ان کتابوں والوں کے ساتھ 12 امام نہیں تھے، 12 محافظ نہیں تھے۔ اب جو اللہ نے کہا ہم حفاظت کریں گے، اللہ کو کہنا چاہیے تھا میں قرآن کو نازل کر رہا ہوں، میں حفاظت کروں گا، کہا نہیں ہم نے نازل کیا ہے، ہم 14 ہی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ یہ 14 ساتھی ہیں اللہ کے، یہ حفاظت کرنے کے لیے آئے۔ اچھا جی ترجمے میں تو کر، اب ترجمے میں مولوی نے ڈنڈی مار جو میں بات پہنچانا چاہتا ہوں، یعنی قرآن میں تبدیلی نہیں، قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اللہ تبدیل ہو نہیں سکتا، اللہ تو ہے،
اس کی کیا ضرورت کہ اللہ کو یوں انگلی بھی کرے کہ اللہ وہ ہے؟ اس کو تو اللہ نظر بھی نہیں آ سکتا، کسی کو بھی نہیں آ سکتا، رسول میں تبدیلی ہو نہیں سکتی، دو رسول آ نہیں سکتے، قرآن میں تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ اب مولوی کو جگہ نہیں ملی، اس نے کہا چلو ترجمے میں ڈنڈی مار دو۔ تو جی اس آیت کے ترجمے ہیں، تو یہ بڑی توجہ سے آپ نے بات سنی، انما یرید اللہ۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی جب رسول خدا 60 سال کے ہوئے۔ کتنے جی؟ کل عمر کتنے؟ 63 سال، یعنی 3 سال پیچھے رہ گئے ہیں، 60 سال گزر گئے۔ 60 سال زیدی صاحب گزرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، اللہ کو خیال آ گیا کہ میرا حبیب میں تمہیں پاک نہ کر دوں جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ دو ترجمے ہیں نا، ایک تو یہ ہے آپ بارگاہ سے کسی شیعہ مسجد سے قرآن مجید لے آئے، ترجمے والا فرمان علی شاہ صاحب کا، امداد حسین کاظمی صاحب کا، کوئی مقبول صاحب کا، کوئی بھی آپ ذیشان جوادی صاحب کا لے، جو ترجمے والا اس میں ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تمہیں پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا توجہ ہے، پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا۔ چاند کمپنی، معراج کمپنی، فلاں کمپنی، فلاں کمپنی سب اٹھا لیں، جتنے ترجمے ہیں برابر سب میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میرا نبی تمہیں پاک کروں جیسے پاک کرنے کا۔ دو ترجمے، پاک کروں جیسے پاک کرنے کا، پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق۔ یہ صافہ ہے جی میرا۔ میں باہر سے آیا، میں نے آ کے کہا قبلہ جج صاحب یہ صافہ پاک کرتے ہیں۔ آپ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ فوراً سوچیں گے باہر سے آئے ہیں کہیں سے نجس چھیپے پڑ گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یہ نجس ہے، یعنی اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ نجس ہے، اب پاک کرنا ہے۔ یہ پہلے نجس ہے، اب کرنا ہے اس کو پاک۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا پاک کر دے، سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ نجس ہے۔ اور اگر میں آگے کہتا ہوں کہ قبلہ جج صاحب یہ زیدی صاحب یہ کپڑا جو ہے نا جی میرا، یہ آپ پاک رکھیں، تو آپ نے سب نے سوچنا ہے کہ مولوی صاحب ہیں، ظاہر باوضو رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ باہر ممبر پہ لے کے آئے ہیں تو یقیناً ان کا کپڑا ہے پاک، انہوں نے اس لیے کہا ہے پاک رکھنا ہے، پہلے پاک ہے تو اب پاک ہی رکھنا ہے۔ اب دو ترجمے میں نے آپ کی گزارش کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ترجمہ ہے پاک کر دوں جیسے پاک کرنے کا، دوسرا ترجمہ ہے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ ارادہ اللہ، ارادہ کب ہوا؟ 60 سال کے نبی کا، جب نبی ہوئے 60 سال کے، نمازیں آ چکی، روزے آ چکے، عبادتیں کر چکے، زکاتیں دے چکے، اماں ابے کا احترام کروا چکے، والدین کا احترام، سب کا احترام کروا چکے، سب دین تو پھیلا چکے، پورا دین آ چکا۔ 60 سال کے نبی نے جو جو کام کیا اس سارے کام کی گارنٹی نہیں ہے۔ 60 سال کے نبی کے جتنے کام ہیں ابھی گارنٹی نہیں آئی۔ گارنٹی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اسے کہتے آیت تطہیر، وہ آئی ہے 60 سال کے بعد۔ اب 60 سال سے پہلے اگر نماز ہے، روزہ ہے، خمس ہے، زکات
تمہیں شک ہو سکتا ہے، شاید اس عقیدے والوں نے شک کر بھی لیا تھا، تبھی ترجمہ کیا تھا. بھئی شک ہوا بھی تھا، لوگوں نے کیا بھی تھا کہ ہمیں شک ہوتا ہے، تو پہلے باتوں پر، عملیات پر، کاموں پر شک ہو سکتا ہے، اس لیے کبھی سند طہارت نہیں ملی. خدا کی قسم 60 سال سے پہلے نماز آئی آپ شک کرے، روزہ آیا آپ شک کر لے، عبادت ہوئی شک کر لے، ریاضت ہوئی شک کر لے، اٹھنا بیٹھنا بتایا، مسواک کرنا بتایا، کھانا پینا بتایا، حلوہ تو یاد رہ گیا مگر وہ بات یاد نہیں رہی جو 60 سال کے بعد کی. خدا کی قسم میٹھا کھا کھا کے مولوی خراب ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا. بھائی 60 سال پہلے نماز میں شک کر لے، روزے میں شک کر لے، عبادت میں شک کر لے. خدا کی قسم ایک ہی کام ہے جو 60 سال کے بعد کیا تھا، اور وہ تھا فرمایا تھا میدان خود میں من کن تو مولا وعدہ علی جن مولا. اس ایک کام میں، ایک کام شک نہیں ہو سکتا اس ایک عمل میں. کیوں؟ کیونکہ سند طہارت مل چکی. اچھا دنیا نے سوچا تھا یہ ترجمہ کر کے نا امام حسین علیہ السلام کی تنقید ہو جائے گی، مولا علی کی ہو جائے گی، جناب سیدہ مولا حسن کی. اچھا رسول باقی کتنے ہیں؟ 3 سال، 60 سال کے ہو گئے، اور مولا علی مولا حسین حسن 3 اور 3.5 سال کے. ان کی عمریں دیکھیں، یعنی 57 سال مولا حسین ہے نا، تو 56 سال ایک جو پاکیزگی سے سند کے بعد زندگی گزارے اسے حسین کہتے ہیں. تیرے ترجمے کے مطابق جو صرف 3 سال زندگی گزارے وہ محمد ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، ڈنڈی مارنی تھی قرآن میں، وہ لگ نہیں سکی کسی اور نے. اب اس نے کہا ترجمہ تو میرے ہاتھ میں ہے نا، کبھی دوسرے پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچا کر. توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین اہل بیت، ہر چیز کو سوچ لو، لیکن سب کچھ کر لو، لیکن یاد رکھنا اگر توہین رسالت ہے نا، توہین دین ہے تو وہ توہین خدا ہوگی. اس سے بچنا، اس سے بچنا، اس لیے کہ یہ آئے ہی 14 دین کی حفاظت کے لیے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے. بس آج کے موضوع کے مطابق ایک میں جملہ کہہ دوں، عبادت مکمل ہو جائے. ایک مولا کے چاہنے والے، ماننے والے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام، چاہنے والے جن کا نام ہے زید. ایک تو بیٹے بھی ہے نا ان کے جن کی اولاد ہے زیدی سالار. تو آج ساحل زیدی عمران خان کی فادر کی یہ مجلس ہے، تو اس میں مولا کا ذکر نہ ہو، دادا کا ذکر نہ ہو، تو یہ مجلس کی تقدیر ہی نہیں ہے. زید صحابی. آپ جب جاتے ہیں نا باہر تو آپ کو بھی لوگ پتہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب زید صاحب، شاہ صاحب آپ کیا کرتے رہتے ہیں یار، ہر وقت مجلسوں میں آپ نے ہر کام چھوڑا ہوا ہے، نہ نیند کا خیال، نہ آرام کا خیال، نہ کھانے پینے کا خیال، ہر وقت مجلسوں میں رہتے ہیں. اسی طرح زید بھی باہر نکلے نا تو ایک منافق نے دیکھا، اس نے کہا زید کدھر سے آیا ہے؟ کہا جی مولا سجاد علیہ السلام کے پاس، اپنے مرشد کے پاس بیٹھا. اچھا تو کیا لے کے آیا ہے؟ کہا سب کچھ تو عطا کیا انہوں نے. کہا بھوک تیرے گھر میں ہے، غربت جاتی نہیں ہے، تو کہتا ہے مولا مجھے سب کچھ دیتے ہیں.
جا کے مولا سے کبھی مانگ، اگر تجھے دے دیں تو پھر سمجھ لیں گے باقی دے سکتے ہیں، نہیں تو ایویں ماننے کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا نہ ایسی باتیں کر، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ان کے صدقے میں نہ آئی ہو۔ ہر چیز تو انہیں کی تو ہے، سب کچھ تو انہیں کا ہے، ہم کھا رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سب کچھ انہیں کی تو ہے۔ اس نے کہا پڑے دیکھیں جا مان کے تو دے۔ اس نے کہا چھوڑو یار، اس منافق کی بات ہی نہیں سن، توجہ ہے نا جی؟ تو چلے زید دوبارہ مولا کے پاس، وہ دن رات مولا کے پاس ہی بیٹھا رہا، گھر والے بھی کہتے تھے کہ ہر وقت مولا کے پاس گیا۔ اب گھر سے نکلا تھا کہ غربت دور ہو تو روٹی کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، آگے سے منافق نے تانا دے دیا، یہ گیا سیدھا مولا کے پاس۔ مولا فرماتے ہیں آ گئے اور سلام کیا، جواب دیا، جی مولا۔ مولا فرماتے ہیں آج خیریت ہے؟ تمہارا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے۔ کہا جی وہ منافق ایک بندے نے نا مجھے کہا ہے کہ ہر وقت کیا لینے جاتے ہو، کبھی مولا نے تمہیں کچھ دیا بھی؟ اچھا مولا فرماتے ہیں چھوڑو میری باتوں، تم یہ بتاؤ روٹی کھانی ہے، کھانا کھانا نہیں؟ اچھا ان باتوں کو چھوڑو۔ اس نے کیا کہا چھوڑو، یہ لوگ ایسے باتیں کرتے رہتے، پریشان نہیں ہوتے، علی والے پریشان نہیں ہوتے، مشکل کشا ہے تیرا مولا، خبردار پریشان نہیں۔ تو بتا روٹی کھانی ہے؟ تو کہا نا روٹی کھانی ہے، تو ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا بالکل کھانی ہے۔ یوں مولا نے ہاتھ بلند کیا، ایک دسترخوان آیا، اس میں 2 روٹیاں تھیں، دسترخوان مولا زید کے حوالے کر کے کہتے تو بھی کھا، اپنے بچوں کے لیے بھی لے جا، تو بھی کھا لے، اپنے بچوں کے لیے بھی لے جا، 2 روٹی۔ اب اس روٹیاں اسی طرح لپیٹی بھی ہیں، تو چلا گیا۔ یہ سب روٹیاں لے کے دونوں دسترخوان میں بند ہے۔ وہ جب بازار میں نکلا تو بازار میں ایک بندے کے پاس بہت بڑا نمک کا ڈیلا پڑا ہوا، بہت زیادہ نمک بیچ رہا تھا، تو اس کا بک نہیں رہا تھا۔ وہ نمک لے لو، نمک لے لو، نمک لے لو، جی آج مولوی نہیں آتے مجلساں پڑھا لو، نہ تارے نہیں آتے نہ پڑھا لو، ساڑھے ایسی سارے ایک منصب ہے نا جس کا اس کی ضرورت مومنین کو ہے، تو مومنین کا بھی امتحان ہے کہ آپ کس انداز میں سن رہے ہیں، پڑھنے والا کس انداز میں آ کے پڑھ رہا۔ ہم یہاں سے ہمارا امتحان، نمک لے لو، نمک لے لو، کوئی نہیں خریدا۔ تو اسے وہ جب پاس سے گزرنے لگا کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس تو روٹیاں ہیں۔ کہا یار خدا کے لیے ایک روٹی دے دو، یہ نمک سارا لے جاؤ، ایک روٹی دے دو۔ اچھا 2 نہیں مدینہ آئے، ایک روٹی دے دو، نمک لے جاؤ۔ اس نے کہا اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے چلو بیچ دیں، پیسے آ جائیں۔ نمک لیا، روٹی ایک اسے دی۔ آگے گیا تو تھوڑی دیر بعد ایک مچھلی بیچنے والا ڈھیر لگا ہوا تھا مچھلیوں کا، بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، ساری خوبصورت قسم کی مچھلیاں وہ بیچ رہا ہے۔ مچھلی لے لو، مچھلی لے لو، مچھلی بیچ رہا ہے، تو کوئی نہیں خرید رہا، گاہک ہی نہیں آ رہا۔ ایسے گاہک بند کیے، گاہکوں کو روک ہی دیا، یا وہ گاہکوں کے ضرورت مند ہی نہیں تھے، کوئی بندے اور تھے، کوئی اور ہی تھے۔ کہا مچھلی لے لو، مچھلی لے لو۔ اور جب کوئی نہیں لے رہا نا تو اس نے کہا اچھا بھائی مچھلی لے لو، ایک روٹی دے دو۔ تو جو ہے نا ایک روٹی نمک والے کو دی، ایک روٹی اس نے کس کو دی؟ مچھلی والے۔ جتنی مچھلیاں تھیں وہ ساری مچھلیاں
लेके तोड़े में डाली, मछलियां लेके, नमक लेके, रोटियां दोनों दी, चल पड़ा। घर आया तो बीवी ने आते ही कहा कि रोटी लेने गया था, ये तू क्या उठा के ले आया? कहता है कर्मा रही है, छाट देख मौला की कर्म नवाजी, इतना नमक है, बेचेंगे पैसा भी आएगा, ये मछलियां कुछ खाते हैं, कुछ बेच देंगे, पैसे आ जाएंगे। चलो अच्छा ठीक है, वो मछली बनाने कहता हाँ छुरी दे मुझे, मैं मछली बनाता हूँ, जल्दी कर इसको, प्लेट दे, रखा जनाब तश, मछली बनाने लगे। जैसे ही मछली का पेट चाक किया ना, तो छुरी अंदर डाली तो उसके ऊपर 2 लाल उभरे। लाल के नाम पर आप बोले नहीं, लाल शाबाश को नहीं जानते, लाल शाबाश को नहीं आप जानते। शाबाश का मतलब लाल ऐसे होते हैं जैसे लाल शाबाश का मतलब लाल गुदड़ियों में भी लाल ही होता है। वो 2 लाल निकले, जब 2 लाल, वो हैरान हो गए, ये क्या इतनी चमक? वो कहती ये तो कोई अहम चीज निकल आई है, कोई खजाना है। कहता है अच्छा चलो ठीक है, तू मछली बना, मैं जाके ना जल्दी जल्दी तो ज्वेलर को देखा हूँ, सुनहरे को। कहती अच्छा जा, वो गया, जाके कहता है तो भाई दुकान ना बंद करना, बड़ा ठहरना। नहीं नहीं मैं गाहक के इंतजार कर रहा हूँ, गाहक आया कोई नहीं। मैंने कहा चलो चलता हूँ। कहता ठहर यार, ये तो देख रहा, ये मेरे पास 2 मोती है, ये क्या है? उसने मोती भी देखे, बंदे को भी देखा, मोती भी देखता है, बंदे को भी देखता। कहता क्या देखते हो, ये जाली है, नकली है? नकली नहीं, ए मुंह ते इयो जे लाल जुड़दे नहीं। इतना गरीब तो इतने महंगे लाल, ये जुड़ते नहीं है। मैं हैरान हो गया, तेरे पास कैसे?